اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نوگاواں سادات عزاداری یوٹیوب چینل۔ آج ہم اس وقت مسجد قدرت علی نوگاواں سادات میں موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالی جناب سید حیدر صاحب۔ تو آئیے ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ مقصد امام حسین علیہ السلام کیا تھا اور آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں آپ کے سوالوں سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اس کا ترجمہ جو علماء نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے رزق دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے جس طرح سے ہم زندہ ہیں، ہمیں اپنے پروردگار کے رزق کی ضرورت ہے، اسی طرح سے شہدائے راہ خدا کو بھی رزق دیا جاتا ہے۔ اب شہداء کے زندگی عام زندگی سے کس طرح سے الگ ہے، یہ بھی قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ ایک شہادت ہے اور دوسری ہلاکت۔ محرم الحرام جو کل کو عاشورہ محرم ہے 1443 ہجری کا، اس کی شب ہے جس کو شب عاشور کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ کل عاشورہ ہے۔ اس سے پہلے یہ ہمیں پیغام جو تم نے مجھ سے سوال کیا ہے، تو اس کے اندر سب سے پہلا پیغام جو یہ ہے کہ کربلا کے اندر آخر کیا وجہ تھی کہ امام حسین اپنے کچھ چند ساتھیوں کے ساتھ میں کربلا میں آئے۔ تو حق کے راستے سے اس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کو اور اپنے انصار کو آمادہ برسر پیکار کیا کہ ایک فارمولہ تھا جو کربلا میں امام مظلوم نے اپنے ان کو اصحاب کو دیا کہ باطل کتنا ہی قوت پرست ہو، باطل تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتا ہے لیکن حق کی راہ سے تمہیں ہٹا نہیں سکتا۔ اور یہ شہادت کا جذبہ جو تھا ایسا سرشار اپنے اصحاب میں کر دیا کہ شہادت کا دینے والوں کا نام تا حیات اور تا قیامت زندہ رہے گا۔ اور اگر ہلاکت کو دیکھنا ہے تو ہلاکت میں بھی یزید کا نام جو ہے نا، ہلاکت میں سر فہرست ہو گیا۔ ہلاکت بھی قرآن مجید نے ثابت کر کے دکھائی کربلا کے میدان میں، اور شہادت بھی۔ آج شہیدوں کا تذکرہ ساری دنیا میں ہے۔ یزید کا تذکرہ کچھ اس کے نمک خوان ہیں جو تذکرہ کر سکتے ہیں اس کا، لیکن شہادت کا جو جذبہ تھا اس کی پیروی کرتے ہوئے امام مظلوم نے اپنے شہادت کے جذبے کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اب دوسرا جو سوال تمہارا ہے کہ نوجوانوں کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے کہ دنیا میں آج جہاں جہاں بھی باطل پرست جو ہے نا وہ انسانیت کا قتل عام میں لگے ہوئے ہیں یا کسی دوسری طریقے سے پریشان کر رہے ہیں، تو کم سے کم ایک آدمی اور یعنی ایک انسان، ایک مذہب کا اس کے اندر کوئی جو تعین نہیں ہے کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، دنیا کی کسی قوم کا ہو، وہ حق والوں کے سامنے کم سے کم اتنا کہہ سکے کہ میرا ضمیر ابھی مردہ نہیں ہوا ہے، میں زندہ ہوں اور میرا ضمیر بھی زندہ ہے، میں حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ جذبہ ہمیں کربلا سے ملا ہے۔ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ان کے اوپر کتنی ذمہ داری ہے، ان کے پاس طاقت ہے۔ ساری دنیا کی طاقت نوجوانوں کے پاس ہوتی ہے۔ اگر نوجوان یہ محسوس کریں کہ نہیں، ہم حق کی طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں، باطل کے طاقت کے ساتھ ہم نہیں کھڑے، تو کربلا کا سب سے بڑا پیغام جو ہے وہ یہ ہے نوجوانوں کے لیے کہ نوجوانوں اپنی طاقت کو پہچانو، اپنی طاقت کو دیکھو، اور محسوس کرنے کے بعد آپ کے برابر میں کوئی مظلوم ہو سکتا ہے، پڑوس میں ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں آپ کار میں جا رہے ہیں، آپ کو کسی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کوئی غلطی نہیں تھی، راستے میں سے پریشان کیا گیا، تو کم سے کم اس کرتے ہیں میرے بھائی اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہی امام حسین کا پیغام ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور حق کے ساتھ، مظلوم اور اس کی حق پرستی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے ساتھ میں اتنی ہمت پیدا اس کے اندر بھی کر دو کہ یہ تمہیں نقصان تو پہنچا سکتا ہے لیکن تمہیں تا حیات ابدی زندگی جیسے کربلا والوں کو مل گئی، تمہارے لیے جو ہے نا یہ یقینی ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تو جو ہے نا باطل کو اس طرح سے ختم کر دیتے ہیں کہ حق کو اس کے سر پر دے مارتے ہیں اور باطل ختم ہو جاتا ہے۔ یقیناً باطل ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ امام حسین کا پیغام بھی یہی ہے، اور نوجوانوں کے لیے بھی پیغام یہ ہے کہ تم اپنی قوت کو پہچان کر
اس کے ساتھ ہو جاؤ کہ جو حق ہے جس کے ساتھ.